تاجدارے مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدارے مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو پھر سے ویلکم کہتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے ایپیسوڈز آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے معجزات کو سن کر یقیناً دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں کہ کاش کہ ہم بھی اس زمانے میں ہوتے اور پیارے آقا علیہ السلام کے معجزات کو ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے حق میں فیصلہ فرمایا ہے، یقیناً وہ بہتر فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ظاہری زمانے میں نہیں، لیکن ان کی امت میں تو پیدا فرمایا۔ یہ کوئی نعمت کوئی کم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی کہ بغیر مانگے اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، ان کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ پیارے پیارے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر اپنے اس پروگرام کے اندر کرتے ہیں، اور اب تک ہم نے کئی معجزات کا ذکر سنا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی خصوصیت کیا ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، ہمارے نبی کو بھی معجزہ عطا فرمایا، تو دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات میں اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں کیا فرق ہے۔ مزید اس کے علاوہ آج بڑی نالجبل باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا ہی میں جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، آج ہمارے مہمان ناطقہ ہیں حافظ ایثار عطاری۔ ایثار بھائی، آج بھی آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہمارے ناظرین کو کون سا کلام سنانا چاہیں گے؟ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا اور بہترین کلام ہے۔ آئیے اس کلام کو مل کر ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔
ختم رسول اوصاف تو سب سے پائے ہیں پر حسن ذرا کوئی نہیں اوصاف تو سب سے پائے ہیں پر حسن ذرا کوئی نہیں پر حسن ذرا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار جیسا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار جیسا کوئی نہیں ختم رسول دل کس کو دکھائے چیر ہم عصیان مداوا کون کرے دل کس کو دکھائے چیر ہم عصیان مداوا کون کرے عصیان مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا ہے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ختم رسول خیرات محمد سے پاک اس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پاک اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں ختم رسول ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے ہو جائے ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے محشر میں فنا کی لاج رہے اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ختم رسول صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا کلام ہمارے ایثار بھائی نے یہ سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، اور واقعی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ختم رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حبیب، اپنا محبوب بنایا، اور یقیناً آپ جیسا کوئی نہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے جانے والے ہر نبی کو، ہر رسول کو معجزات عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی کثرت کے ساتھ معجزے اللہ پاک نے عطا فرمائے، بلکہ سرتاپا معجزہ بنا کر پیدا فرمایا۔ معجزے کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ معجزے کا لغوی معنی یہ ہے کہ عاجز کر دینے والی چیز کو، عاجز کر دینے والی شے کو یہ معجزہ کہتے ہیں، کہ بندہ جو ہے نا اس چیز سے عاجز ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مادر زاد اندھوں کو آنکھیں عطا کر دیا کرتے، تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ سائنس جو ہے نا اس میں عاجز ہے، کہ انسان اس کے اندر عاجز ہے کہ پیدائشی جو اندھا شخص ہے اس کو آنکھیں دے دی جائے، اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا جائے، یہ پاسبل آج بھی جو ہے نا سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس طرح کے کئی معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ معجزات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ معجزے کی ایک اور بات یہ ہے کہ معجزہ جو ہے نا ظاہری اسباب و عادات سے ہٹ کر ظہور پذیر ہوتا ہے، کہ جیسے ایک عام روٹین میں جو رونما ہونے والی چیزیں ہیں، ایک عام انسان اس کو کر نہیں سکتا، تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز ظاہر کر دیتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو جو ہے نا وہ خلاف عادت ہوتی ہیں، خلاف اسباب ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی سے اگر ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ جیسے زمین کو اشارہ کر دیا تو زمین سے جو ہے نا پانی کے چشمے ابل پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو پانی کے چشمے ابل پڑے، تو یہ معجزات ہیں۔ پیارے پیارے ناظرین، جہاں تک معجزے کی بات ہے تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی 5 امپورٹنٹ باتیں ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، کہ وہ 5 باتیں کیا ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اور ایک اسلامک ٹرمینالوجی میں، شریعت کی ٹرمینالوجی میں ان کو کیا کہا جاتا ہے، وہ کیا الفاظ ہیں، آئیے میں اس کو بتاتا بھی ہوں آپ کو، اور اس کو ڈیفائن بھی انشاءاللہ کرتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عادت سے، اسباب سے ہٹ کر جو چیزیں ظاہر ہوتی نا ایثار بھائی، وہ 5 طرح سے ہوتی ہیں۔ اب وہ 5 چیزیں ہیں کیا اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات پیارے ناظرین یہ ہے کہ ایک لفظ کہا گیا ارہاس، ٹھیک ہے؟ ارہاس جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ارہاس نبی سے جو خلاف عادت بات ظاہر ہوتی ہے، کب؟ اعلان نبوت سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو اعلان نبوت سے پہلے، حالانکہ وہ نبی ہیں، اپنی نبوت کا انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن پھر بھی جو ہے نا خلاف عادت اگر ان سے کوئی بات ظاہر ہو گئی تو ایسی بات کو جو ہے نا وہ ارہاس کہا جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ عمر پاک میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن اعلان نبوت سے پہلے بھی جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پتھر سلام کرتا، بلکہ یہاں تک بھی ارشاد فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جاتے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بادل سایہ کر جاتا تھا۔ تو اب یہ بادل کا سایہ کر جانا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے ہوا، تو اب اعلان نبوت سے پہلے جو چیز ظاہر ہوئی نبی سے، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے معجزہ۔ معجزہ جو ہے نا وہ خلاف عادت بات کو کہا جاتا ہے، خلاف اسباب اور عادت بات، ٹھیک ہے؟ تو معجزہ یہ نبی کے اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہونے والی اس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انگلیوں سے جو ہے نا وہ پانی کے چشمے جاری کر دینا، یا اس کے علاوہ اور بھی اب تک ہم نے پچھلے 11 ایپیسوڈ میں بہت سے معجزات کا ذکر کیا، تو تمام وہ معجزات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کہلاتے ہیں، جو اعلان نبوت کے بعد ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مزید ہم ایک اور بات کریں، جو تیسری بات ہے وہ ہوتی ہے کرامت، ٹھیک ہے؟ ارہاس اور معجزہ آپ نے سمجھ لیا، اب تیسری بات آ رہی ہے کرامت کی۔ تو اب کرامت کیا ہے؟ تو کرامت یہ ہے کہ یہاں نبی کی بات نہیں ہوگی، کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے، کہ اللہ نے جس کو اپنی ولایت عطا فرمائی ہے، اپنا دوست بنا لیا، اپنی ولایت کا شرف عطا فرما دیا، تو ایسے شخص سے، ایسے اللہ کے نیک بندے سے جس کو ولایت دی گئی ہے،
ان سے جو بات خلاف عادت صادر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں، جیسے دور دراز سے جو ہے نا مدد کر دینا۔ جیسے مشہور مفسر قرآن گزرے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب نزا کا وقت قریب آیا تو شیطان آپ کو بہکانے لگا، شیطان آپ کو ستانے لگا۔ تو واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن آپ کے جو استاد تھے، آپ کے جو پیر و مرشد تھے، دور دراز سے جو ہے نا آپ نے اپنے اس مرید کی، اپنے شاگرد کی کیفیت کو جان لیا، اور پھر وہاں سے جو ہے نا آپ نے جواب ارشاد فرمایا اپنے شاگرد کو، حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ فخر الدین اس مردود سے کہہ دینا کہ میں نے رب کو بے دلیل ایک مانا ہے، کہ رب کو ماننے کے لیے مجھے دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ تو یوں اولیاء کا دور دراز سے مدد کر دینا یہ کرامت کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کرامتیں ہیں، یہ ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ چوتھی بات ہے، اور وہ ہے معونت۔ معونت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک عام مومن ہے، عام مومنین جو ایک نیک متقی پرہیزگار بندہ ہے، لیکن اللہ نے اسے ولی نہیں بنایا، ولایت کا شرف عطا نہیں کیا گیا، لیکن وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی شخص ہے، ایمان والا ہے، تو ایسے عام مؤمنین سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو معونت کہتے ہیں۔ جیسے بھوک کے وقت غیب سے ان کے سامنے کھانا آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے نا عام مومنین کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور کتابوں میں بھی جو ہے نا آپ کو ایسے کئی واقعات ملیں گے کہ جو عام مومنین کے ساتھ ہوئے، کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھوک بڑی تیز لگی تھی، لیکن زمین سے اچانک ان کے سامنے کھانا آ گیا، غیب سے کھانا آ گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو عام مومنین سے صادر ہوتی ہیں اسے معونت کہتے ہیں۔ اور آخری اور پانچویں جو بات ہے وہ ہے استدراج۔ استدراج کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ تو ایک ایسا شخص جو بے باک ہے، فاجر ہے، فجار میں شامل اس کو کیا گیا، اور بے ایمان شخص ہے، تو اس سے بات اگر کوئی ایسی ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس کو استدراج کہتے ہیں۔ جیسے کہ آدمی کوئی نہ ہے بڑا گناہ گار اور بڑا ظالم ہے، بڑا فاجر ہے، کوئی نیک متقی پرہیزگار نہیں، یہاں تک کہ بے ایمان شخص ہے لیکن وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس سے جو چیز یہ ظاہر ہوتی ہے انوکھی، تو جیسے ایک یوں سمجھ لیں کہ جادو ہے، تو جادو سے بھی آدمی ہوا میں اڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے، لیکن ہے بے ایمان، تو اس کو جو ہے نا استدراج نام دیا گیا۔ تو یہ پانچ جو ہے نا آپ نام ضرور یاد رکھیں۔ پہلا جو ہے نا وہ ارہاس نبی سے ظاہر ہوتا ہے اور اعلان نبوت سے پہلے، معجزہ بھی نبی سے ظاہر ہوتا ہے لیکن اعلان نبوت کے بعد۔ اور جو تیسری چیز ہے کرامت یہ ولی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے معونت، جو عام مؤمنین، نیک متقی پرہیزگار لوگوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور پانچویں چیز ہے استدراج، جو گناہگار، فاسق، فاجر اور بے ایمان شخص سے اگر کوئی اس طرح کی ظاہر ہوتی ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اب آئیے پیارے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو معجزات عطا فرمائے، اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو معجزات عطا کیے گئے، ان معجزات میں فرق کیا ہے، کچھ ڈیفرنس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور اسار بھائی آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قصیدہ بردہ شریف میں نا ایک بڑا پیارا شعر آپ نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر یہ بات کہی ہے کہ تمام معجزات جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام لائے، وہ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے ہی ملا ہے، اسی فیضان سے ملا ہے جو تمام انبیاء کو معجزات ملے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات اپنے اشعار کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فضل الہی کے روشن آفتاب ہیں، جبکہ بقیہ سارے نبی اس آفتاب کے چمکتے ستارے ہیں جن کے انوار لوگوں پر تاریکیوں میں چمکتے ہیں۔ یعنی کہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ ستاروں کی مثل ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک روشن آفتاب کی طرح ہے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو یہ مثال سے جو ہے نا مبرہ ہیں، منزہ ہیں، لیکن یہاں ایک سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ اسی طرح کی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جس کو جو ملا ہے وہ اسی در سے ملا ہے، نبی کے صدقے ہی ملا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے محبوب کے ذریعے ہی سب کو عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے ہم اپنے اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جہاں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں
کیا فرق ہے؟ ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن چند ایک فرق انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا فرق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ہر نبی سے افضل معجزہ عطا فرمایا۔ جیسے کہ معراج کی بات لے لیں، ٹھیک ہے اظہار بھائی، کہ معراج جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور مکان سے لامکان کی طرف بلایا۔ لیکن ایک معراج کا ذکر جو ہے نا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہ اللہ پاک نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج عطا فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج میں اور اللہ کے محبوب کی معراج میں کیا فرق ہے؟ تو آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر کھڑا کر کے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں اللہ پاک نے دکھائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں پارہ 7 سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو زمین پر کھڑے کھڑے زمین اور آسمان کی سلطنت دکھائی، اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی معراج تھی۔ لیکن یہاں اب اپنے محبوب کی جب باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند سے جگا کر تمام فرشتوں کے سردار کو جو ہے نا وہاں بھیجا گیا، آسمانوں پر بلایا گیا، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کا شرف اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور پھر اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کے متعلق ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ وہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مسجد اقصی میں تمام انبیاء کا امام بننے کا شرف عطا فرمایا۔ پھر اس مکان سے اللہ پاک نے سدرۃ المنتہا اور لا مکان کی طرف اپنے محبوب کو بلا کر معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ اب آئیے دوسرے فرق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یوں ہی دوسرا فرق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بننے کا شرف عطا فرمایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ پاک کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا، لیکن مطالبہ دیدار پر منع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ربی ارینی، کہ اے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قال لن ترانی، کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کا تو شرف عطا فرمایا، لیکن جب دیدار کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے لن ترانی، کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی عرض و معروض کے، کہ محبوب نے ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے خود جو ہے نا یہ سعادت عطا فرمائی۔ اور قرآن کریم میں جو ہے نا اللہ پاک اس کا ذکر کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے دیدار کا شرف اپنے محبوب کو اللہ نے عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ تو پیارے پیارے ناظرین، ایک فرق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری سلطنت دکھائی، لیکن زمین پر کھڑے کھڑے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، دیدار کے لیے منع فرما دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بغیر ریکویسٹ کے جو ہے نا وہ دیدار عطا فرمایا۔ اب دوسرا فرق جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات ملے، جیسا کہ کتب احادیث و فضائل، مثلا دلائل النبوہ یہ جو کتاب ہے، خصائص کبریٰ اور حجت اللہ علی العالمین سے ظاہر ہے، نیز اولیاء کی کرامات بھی اپنے نبی کا معجزہ ہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں،
اولیاء سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں نا، وہ بھی ایک معنوں میں نبی کا معجزہ ہی ہوتی ہیں کہ انہی کی پیروی کی برکت سے اولیاء کو وہ مقام ملتا ہے۔ اور امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام کے اولیاء کرام کی کرامات شمار سے باہر ہیں، یعنی انکاؤنٹیبل کرامتیں جو ہے نا یہ اولیاء کرام کی ہیں، اور یہ سب کرامات حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہی ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کی اطاعت کی بدولت انہیں وہ کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا کہ کئی معجزات ایسے ہیں کہ ایک معجزے میں بہت سے معجزے شامل ہیں۔ جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر اپنا کلام نازل فرمایا، قرآن کریم نازل فرمایا، تو قرآن کریم اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب دیکھا جائے، قرآن کریم کی فصاحت دیکھی جائے، قرآن کریم کی بلاغت کو دیکھا جائے، قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھا جائے، اس میں پچھلا بھی تذکرہ موجود ہے، پریزنٹ کا بھی موجود ہے، آگے کا بھی تذکرہ موجود ہے، بلکہ قیامت تک ہونے والے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں ہم نے ہر خشک و تر کا، ہر شے کا، ہر چیز کا ذکر فرما دیا ہے۔ تو یہ کہنے کے لیے تو قرآن کریم ایک معجزہ ہے، لیکن اس کے اندر کئی معجزات جو ہے نا وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، جیسے معراج کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، تو معراج کے اندر خاص جو ہے نا بہت سے معجزات ہیں کہ پیارے آقا کا جو ہے نا ایک مختصر سے شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک جانا، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، یعنی ہر سفر جو ہے نا اپنے آپ میں یہ ایک معجزہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے میں تیسرا فرق یہ ہے کہ ایک ایک معجزے میں کئی باتیں جو ہے نا وہ پوشیدہ ہیں، اور یہ تیسری اسپیشلٹی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی ہے۔ اور چوتھا فرق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کسی نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو دو عطا فرمائے، اور معجزہ نبی کو اس لیے بھی عطا کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھیجے گئے نبی ہیں، رسول ہیں، یہ اس بات کی دلیل بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی دیگر جتنے انبیاء بلکہ ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، تو وہ اس وقت کے اعتبار سے معجزہ عطا کیا گیا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نا ایثار بھائی جادو کا بڑا زور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے معجزات عطا فرمائے تاکہ وہ جو ہے نا عاجز ہو جائیں انکار کرنے والے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ہے نا وہ خواب کی تعبیروں کا علم جو ہے نا بڑا زوروں پر تھا، اور اللہ پاک نے آپ کو وہ معجزہ عطا فرمائے کہ آپ جو تعبیر بتایا کرتے وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں طب جو ہے نا یہ بڑا مشہور تھا، اور لوگ علاج معالجے کے اعتبار سے بڑے جو ہے نا وہ بہترین علاج کیا کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ وہاں طبیب جو ہے نا عاجز ہو گئے کہ مادرزاد اندھے کو آنکھیں عطا کر دینا، بلکہ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے معجزات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر پیدا فرمایا، اور ایسا نبی بنا کر پیدا فرمایا کہ قیامت تک واجب الاتباع نبی ہیں آپ، کہ تمام لوگوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیامت تک اب اتباع کرنا واجب ہے۔ تو فصاحت کے اعتبار سے قرآن کریم، بلاغت کے اعتبار سے قرآن کریم ایک معجزہ، جیسے کہ فصیح و بلیغ قرآن کریم اللہ پاک نے جو ہے نا اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور پھر یہ چیلنج بھی قرآن کریم کے اندر کیا گیا کہ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہو، تمام انسان مل جائیں، تمام جنات مل جائیں، لیکن ایک چھوٹی سی آیت کے برابر یا اس کی طرح جو ہے نا آیت بنا کر نہ لا سکو گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگ معاذ اللہ آپ کو جادوگر کہتے تھے، لیکن جادو زمین پر چلتا، آسمانوں پر نہیں چلتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، سورج کو پلٹا کر کے دکھا دیا، تو یہ بھی جو ہے نا یہاں پر بھی عاجز ہو گئے۔ اس کے علاوہ طب نے ترقی کرنی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن میں اللہ پاک نے ایسی برکت رکھی کہ کٹا ہوا ہاتھ جو ہے نا جڑ جاتا، نکلی ہوئی آنکھ جڑ جاتی، روشنی اس کی بڑھ جاتی۔ تو لعاب دہن کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح جو ہے نا وہ برکت کو رکھا گیا، اور کنویں کے اندر ڈال دیا جاتا تو وہ میٹھا ہو جاتا، مریض کو جو ہے نا وہ دے دیا جاتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اس کے علاوہ سائنسی سفر کی اگر بات کی جائے نا، آج فلائٹ کے ذریعے سے تو اسپیس میں جو ہے نا بندہ چلا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ سیٹلائٹ جو ہے نا وہ پہنچائی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک ٹرمینولوجی کی، اگر سائنٹیفیکل ٹرمینولوجی کی اگر میں بات کروں
تو سائنس نے جو ہے نا یہ جملہ بھی کہا، ٹائم ٹریول کی بھی بات کی کہ اگر بندہ لائٹ کی رفتار میں، روشنی کی رفتار میں اگر وہ سفر کرے تو پاسٹ میں جا سکتا ہے، فیوچر میں جا سکتا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا سائنس کرتی ہے، اس طرح کا دعویٰ کرتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، بلکہ ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ کتنا ہی بندہ ٹریول کر لے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی گرد تک نہ پہنچ پائے. تو ایسے ان گنت معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. پیارے پیارے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے ان ایپیسوڈز کو آپ کنٹینیو سنتے رہے ہیں. اللہ کریم آپ کا سننا، ہمارا بولنا، ہم سب کا علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ عز و جل جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے چند باتیں، چند پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات آپ کے سامنے ذکر کرنے کی، آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں.